تو حضرत عمر نے مسکراتے ہوئے کہا, وہ جب وہ دیہاتی آئے اور روتے روتے آئے اور ہاتھ میں کیا تھا, بچہ کالا کلوٹا بچہ تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, بھائی ہاں, لیکن یہ تیرا بچہ کالا کالا کوے کی طرح کیوں نظر آتا؟ کہا تیرا یہ بچہ چھوٹا چھوٹا کالا کالا کوے کی طرح کیوں نظر آتا؟ تو وہ آدمی تو پہلے ہی سے رو رہا تھا اور رونے لگا, کہنے لگا ارے عمر امیر المؤمنین, حضرت عمر تو امیر المؤمنین تھے. کہا عمر امیر المؤمنین, ان کا واقعہ سنو گے نا تم بھی حیران ہو جاؤ گے. وہ دیہاتی نے کہا کہ یہ بچہ کالا کالا جو نظر آتا نا تم کو کوے کی طرح, اس کا واقعہ سنو گے نا تو تمہاری عقل بھی حیران ہو جائے گی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, ہاتھی بھی ہاں. کہا کہ بتاؤ کیا کیا واقعہ. السلام علیکم, ہم آپ کے لیے لے کر آئے قالی صاحب کا بیان, سنیں گے ضرور انشاءاللہ نفع ہوگا. اب چلتے ہیں بیان کی طرف. ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں میرے دوستوں, اس سے اندازہ ہوگا اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت. اور میرے دوستوں خوب مانگو, اللہ سے خوب مانگو. آج جمعہ کی رات ہے نا, رات کون سی رات ہے؟ جمعہ کی رات ہے. بتاؤ آج رات کو مانگیں گے انشاءاللہ, میں رات کو مانگیں گے انشاءاللہ. جمعہ کی رات ہے, اچھا ٹھیک ہے تہجد پڑھو. نہیں پڑھ سکتا بھائی, نہیں پڑھ سکتا, ایسے ہی آنکھ کھل گئی, اسی وقت بستر پہ لیٹے لیٹے مانگ. وہ خدا تو ایسا ہے کہتا ہے کھڑے کھڑے مانگ تو بھی معاف کروں گا, بیٹھے بیٹھے مانگ تو بھی معاف کروں گا, لیٹے لیٹے مانگ تو بھی معاف کروں گا, رو کے مانگ تو بھی معاف کروں گا, رونے کی صورت بنا تو بھی معاف کروں گا. اللہ کہتا میری طرف ہنس لے, اس وقت بھی تجھے معاف کر دوں گا. وہ اللہ کو بڑا پیارا کہتا, تو ہنستا ہوا میری طرف ایک مرتبہ دیکھ تو صحیح, پھر دیکھ میں بھی کیسے ہنستا ہوں تیری طرف دیکھ کر اور کیسے تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. لیکن میرے دوستوں مانگنے کی عادت ڈالو. کس سے مانگنے کی عادت ڈالو؟ اللہ سے. میرے دوستوں 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں ہم اللہ سے مانگتے ہیں. کتنا بڑا قصور ہے, کتنا بڑا قصور ہے میرے دوستوں. پوری دنیا کے سامنے فریاد کرتے ہیں لیکن مصلی بچھا کر اس کے سامنے فریاد نہیں کرتا. ہاں, میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں, آپ کا دل کام جائے گا. کیسا عجیب و غریب واقعہ, کیسا عجیب و غریب واقعہ. لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ. بھائی زمانہ کن کا ہے حضرت؟ میں جلدی جلدی بتا دوں, سنو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں اپنے دربار میں. حضرت عمر کا دربار تو بڑا اونچا دربار تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دربار میں بیٹھے اور دوسرے لوگ بھی کافی مجمع جمع ہے. دور سے دیکھا کہ ایک آدمی آ رہا ہے روتے روتے. دور سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک آدمی روتا روتا آ رہا اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ, جیسے دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے نا, دودھ پیتا بچہ, لیکن بہت کالا کلوٹا بچہ. بھائی بچہ کیسا؟ بالکل کالا کلوٹا بچہ. وہ آدمی روتا روتا آ رہا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جانتے تھے, ان کے دوست تھے, اور دوست میں تو مذاق ہو جاتی ہے. ارے بھائی دوست میں تو مذاق, اس میں کوئی گناہ. تو حضرت عمر نے مسکراتے ہوئے کہا, وہ جب وہ دیہاتی آئے اور روتے روتے آئے اور ہاتھ میں کیا تھا, بچہ کالا کلوٹا بچہ تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی ہاں, لیکن یہ تیرا بچہ کالا کالا کوے کی طرح کیوں نظر آتا؟ کہا تیرا یہ بچہ چھوٹا چھوٹا کالا کالا کوے کی طرح کیوں نظر آتا؟ تو وہ آدمی تو پہلے ہی سے رو رہا تھا اور رونے لگا, کہنے لگا ارے عمر امیر المؤمنین. حضرت عمر تو امیر المؤمنین تھے. کہا عمر امیر المؤمنین, ان کا واقعہ سنو گے نا تم بھی حیران ہو جاؤ گے. وہ دیہاتی نے کہا کہ یہ بچہ کالا کالا جو نظر آتا نا تم کو کوے کی طرح, اس کا واقعہ سنو گے نا تو تمہاری عقل بھی حیران ہو جائے گی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, ہاتھی بھی ہاں. کہا کہ بتاؤ کیا کیا واقعہ. اب سارے لوگ بیٹھے, وہ آدمی رو رہا. روتے روتے اس نے کہا آج سے اس نے عجیب و غریب بات کہی. کہا کہ میں مدینے میں فلاں جگہ کا رہنے والا. حضرت عمر نے کہا میں جانتا ہوں, بہت پہلے تیری ملاقات ہوئی ہے, تم مدینے کے فلاں جگہ کا رہے. کہا میں فلاں جگہ کا رہنے والا. کہا کہ مجھے سفر پر جانا تھا, اس لیے کہ ہمارے گھر میں کھانے کا بڑا مسئلہ تھا, بڑا پرابلم تھا, تو میں نے سوچا کہ میں سفر پر جاؤں اور کچھ دور جا کے کما دھما کے آ جاؤں, تو مجھے سفر پر جانا تھا. میں نے ارادہ کیا سفر کا, تو میری بیوی نے مجھ سے پوچھا, وہ دیہاتی کہتے ہیں کہ جب مجھے سفر پر جانا تھا تو میری بیوی نے مجھ سے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ تو میں نے کہا سفر پر جاتا ہوں اور فلاں جگہ جاتا ہوں اور خوب کماؤں گا دھماؤں گا اور آؤں گا, تاکہ پھر آگے والی جو زندگی ہے میری بھی اچھی گزرے, تیری بھی. تو بیوی نے کہا مت جاؤ, اس لیے کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے. اب مت جاؤ, میں تو پریگننٹ ہوں, میرے پیٹ میں بچہ ہے, تم چلے جاؤ گے پھر یہ بچے کی ولادت ہوگی, کون دیکھے گا, کون سنبھالے گا. تو وہ دیہاتی کہتے کہ اس وقت میری زبان سے نکلا کہ مجھے جانے دے, تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی حفاظت تو اللہ کرے گا. تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی حفاظت تو, یہ سننا کیا تھا, تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی حفاظت تو اللہ کرے گا, باقی مجھے جانے دے. بیوی بھی مان گئی, کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ, چلے گئے. بیوی نے بھی کہا کہ بچے کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ. وہ جو آئے دیہاتی وہ کہتے میں چلا گیا, کہتے میں گیا اور کمایا دھمایا. کہا پورے 8 مہینے کے بعد واپس آئے. کتنے مہینے کے بعد واپس آئے؟
وہ دیہاتی حضرت عمر کو کہتے ہیں کہ میں 8 مہینے کے بعد واپس آیا تو دیکھا کہ میرا گھر میں تالا لگا ہوا ہے، یعنی میرے گھر میں کوئی ہے نہیں. تو کہتے میں حیران ہو گیا کہ 8-9 مہینے کے بعد میں واپس گھر میں آیا تو میری بیوی نہیں، حالانکہ میری بیوی تو کیسی تھی، پریگننٹ تھی، حاملہ تھی، اس کو تو بچہ ہونے والا تھا، تو میری بیوی بھی نظر نہیں آتی، اور بچہ ہوا نہیں ہوا وہ بھی کچھ پتا نہیں چلتا، اور تالا لگا ہوا. تو وہ آدمی کہتا میں دروازے کے اوپر تھوڑی دیر تک بیٹھا رہا. پھر میں نے ادھر ادھر اڑوس پڑوس والوں کو پوچھنا شروع کیا تو کہا کسی نے بتایا کہ تیری بیوی کا یہاں لڑکا ہوا لیکن تیری بیوی کا بھی انتقال ہو گیا، بچے کا بھی انتقال ہو گیا. کہا کہ مجھے کسی اڑوس پڑوس نے بتایا کہ تیری بیوی کا بھی انتقال ہو گیا اور لڑکا پیدا ہوا تھا، وہ لڑکے کا بھی. ظاہری بات ہے آدمی روئے گا کہ نہیں روئے گا. وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگا کہ 9 مہینے کے بعد آیا، نہ بیوی کا چہرہ دیکھ سکا نہ بچے کا چہرہ دیکھ سکا. اس نے کہا ارے مجھے یہ بتاؤ کون سے قبرستان میں تم نے دفن کیا؟ تو کہا کہ وہ جو گاؤں کا قبرستان ہے وہیں ہم نے دفن کیا. تو آدمی نے کہا چل بھائی مجھے میری بیوی کے قبر پر تو لے جا، میری بیوی کی قبر پر تو لے جا. اس نے بتا دیا دور سے اشارہ کر کے دیکھ وہ قبر ہے، اسی قبر میں ہم نے تیری بیوی کو بھی رکھا اور تیرا بیٹا جو مر گیا اس کو بھی رکھا اور تیری بیوی کا انتقال ہو گیا اس کو بھی، ایک ہی قبر میں ہم نے دونوں کو دفن کر دیا. اب یہ بیچارہ آیا، یہ بیچارہ قبر کے پاس آیا. میرے دوستو آج بھی حدیث کی کتابوں میں لکھا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا، یہ قبر کے پاس آیا اور رونا شروع کیا. بھائی ظاہری بات ہے بیوی کی قبر پہ آ کے روئے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ بیوی کا بھی انتقال ہو گیا، جو بچہ پیدا ہوا اس کا بھی انتقال ہو گیا. اب وہ بیچارہ قبر پہ آ کے رو رہا. تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں لکھا کہ قبر پھٹی. بھائی قبر جیسے قبر پھٹی تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی تو مری ہوئی ہے لیکن بچہ اوپر زندہ ہے. بچہ اوپر ماں کے سینے پر لگا ہوا ہے اور بچہ زندہ. اس نے جلدی سے وہ بچے کو کیا کیا؟ اٹھا لیا. لیکن بیوی کو دیکھا تو بیوی تو مر چکی ہے اور مرنے کی ساری نشانیاں بھی اس میں کیا ہے؟ موجود ہے. تو اس نے جلدی سے بچے کو اٹھا لیا اور باقی قبر کو بند کر دیا. اور حیران ہو گیا کہ معلوم نہیں کتنے زمانے سے یہ لڑکا قبر میں ہوگا اور کیسا ہے؟ زندہ. ابھی تو وہ سوچ رہا، میرے دوستوں کتابوں میں لکھا، وہ سوچ رہا غیب سے اللہ کی آواز آئی کہ اے میرے بندے تو نے بچے کو میری حفاظت میں دیا تھا اس لیے بچہ ہم نے تجھے واپس کر دیا. اگر بیوی کو بھی حفاظت میں دیا ہوتا آج بیوی بھی تجھے واپس کر دیتا. میرے دوستو اندازہ لگاؤ غیب سے اللہ کی آواز آئی کہ میرے بندے جاتے جاتے بچے کو کہا تھا نا کہ اللہ حفاظت کرے گا، تو نے میری حفاظت میں دیا، امانت کی طرح سنبھالا، آج تجھے واپس کرتا ہوں. کاش کے بیوی کو بھی میری حفاظت میں دے کے جاتا تو آج اس کو بھی واپس کر دیتا. میرے دوستو یہ واقعہ کیا بتاتا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، ہم نے بھی سنا، لیکن وہ عمر تھے، وہ عمر سے یہ داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے، داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے. آنسو کے قطرے ٹپکتے عمر فاروق نے کہا صحیح بات ہے جو میرے خدا کا بن جاتا خدا اس کا بن جاتا ہے. میرے دوستو ایک بار اس کے بن کے تو دیکھو، وہ ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے. بھائی ناممکن کو آج آدمی کہتا مولانا روزی نہیں گھر نہیں، روزی نہیں گھر نہیں. میرے دوستو اس کے سامنے رو نا، اس کے سامنے بول کہ میرے پاس روزی نہیں، میرے پاس کپڑا نہیں. اس کے سامنے اپنا پرابلم رکھ. وہ ناممکن کو، وہ مردے بچے کو زندہ کر کے دے سکتا ہے، کیا وہ ہماری دکان کو نہیں چلا سکتا؟ نہیں چلا سکتا. وہ ہمیں کپڑا نہیں دے سکتا، وہ ہمیں روپیہ پیسہ نہیں دے سکتا. لیکن میرے دوستو مانگنے کی عادت ڈالو نا، مانگنے کی عادت ڈالو. اس کے دربار میں دیر ہوگا لیکن اندھیر نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم کو صحیح تعلق اپنا نصیب فرما دے گے. تو میں نے یہ کہا تھا یہ اللہ کی قدرت ہے. تو میرے دوستو ارادہ کرو بھائی اس سے مانگو گے انشاءاللہ. ارے بھائی مانگو گے نا اس سے انشاءاللہ. ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، بہت سننے جیسی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے. اتنے میں ایک صحابی دوڑتے آ رہے، دوڑتے اور ہانپتے کانپتے وہ صحابی آ رہے. جب وہ قریب آئے نا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا، یعنی اس طریقے سے دوڑتے ہانپتے کانپتے وہ صحابی آئے. ارے بھائی معاملہ کیا، پرابلم کیا ہوا؟ اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا اونٹ پاگل ہو گیا. اور اونٹ ایک ایسا جانور ہے جب وفاداری پر آئے تو کہا جاتا ہے اس سے بڑھ کر وفاداری کرنے والا کوئی نہیں، لیکن جب یہ باولا ہو جائے، پاگل ہو جائے اور یہ کاٹنے دوڑے تو اس کو کنٹرول کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو سارے صحابہ وہاں جمع تھے، کہنے لگے بھائی تمہارا اونٹ باولا ہو گیا، پاگل ہو گیا ہے کہاں؟ میں نے اس دروازے بند کر دیے ہیں، یعنی جہاں میرا اونٹ ہے وہاں چاروں طرف سے میں نے دروازے بند کر دیے، کیونکہ اگر دروازہ کھولوں گا تو اتنا باولا اتنا پاگل ہوا نہ جانے کتنا نقصان کرے گا. تو سب نے کہا لیکن تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں آئے؟
भाई ऊँट पागल हो गया, बावला हो गया, जो हमको इलाज करना करेंगे यहाँ। तो कहा अल्लाह के रसूल मेरे उसी के ऊपर सारा घर चलता है। अल्लाह के रसूल वो सुबह से पागल पन्ने पर उतरा है, ये शाम का वक्त होने आया, अल्लाह के रसूल मैं क्या करूँगा। हमारे नबी ने फरमाया चलो मैं आपके साथ आ रहा हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं आपके साथ आ रहा हूँ। सहाबे किराम ने कहा नहीं अल्लाह के रसूल आप ना जाए, हम 8-10 जाते हैं, हमको मालूम है कैसा कंट्रोल करना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें आना हो तो मेरे साथ में आओ, वरना मैं आगे आगे बढ़ता हूँ। ये कहकर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए, अब जिस एरिया में ऊँट को रखा गया था और उसको बंद कर दिया था, हमारे नबी ने फरमाया दरवाजा खोलो। तो सहाबा किराम ने फरमाया नहीं अल्लाह के रसूल ऐसे दरवाजा नहीं खोला जाता, वो सीधे दौड़ेगा। हमारे नबी ने फरमाया दरवाजा खोलो। चुनांचे दरवाजा खोला गया, ऊंट सामने ही बैठा था। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे आराम से इत्मीनान से जा रहे और ऊंट भी जैसे धीरे 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 चलते आ रहा और आकर सीधे हमारे नबी को सजदा कर लिया। बोलो सुभान अल्लाह। बोलो ऊंट ने आकर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऊँट ने आकर सजदा किया। जब सजदा किया और उसकी आंखों में जैसे ऊँट की आंखें भी भरी हुई और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में भी आंसू भरे हुए, ऊँट ने सजदा किया। अब वो जितने सहाबा किराम थे सबके लिए बड़ा अजब मामला था कि ऊँट बावला हो जाए, ऊँट पागल हो जाए, वो सामने काटने के लिए दौड़ता ये आता है और ऊँट की आंखों में भी आंसू है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों में आंसू है और वो सजदा कर रहा। तो वो सहाबा किराम सब हमारे नबी के करीब आए और आकर कहने लगे अल्लाह के रसूल ऊँट आपको सजदा करता है, अगर हम भी आपको सजदा करें तो कोई हरज है? हम भी आपको सजदा, क्योंकि ऊँट तो आपको सजदा कर रहा है, एक जानवर है वो आपको सजदा कर रहा, हम आपको सजदा करें। मेरे प्यारों, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर का रंग बदल गया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी तरफ देखा और कहा सुनो कायदा सुनो, सजदा होगा तो सिर्फ अल्लाह को होगा, अल्लाह के सिवा किसी को नहीं होगा। बोलो सजदा होगा तो सिर्फ किसको होगा? हमारे नबी के अल्फाज कितने प्यारे अल्फाज है। क्या फरमाया? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यस्जुदु अहदुन लिअहदिन। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक के लिए ये रूल और ये रेगुलेशन और ये कायदा बना दिया कि कोई बंदा किसी बंदे को क्या, कोई बंदा किसी वली को क्या, कोई बंदा किसी नबी को क्या, सजदा नहीं बोलो ना, सजदा हराम। बोलो सजदा हराम, गुनहगार। सजदा होगा तो सिर्फ किसको होगा? क्यों? अल्लाह को क्यों होगा? जैसे आपको बताया सब कुछ करने धरने वाला कौन? इसलिए हमारा कलमा सबसे पहले मजबूत होना चाहिए। बोलो ला इलाहा। हाँ बेशक इसमें कोई शक नहीं, एक ऊँट आकर हमारे नबी को सजदा करे, इसका मतलब है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम, हमारे नबी का मर्तबा, हमारे नबी का रुतबा अल्लाह की कसम बहुत ऊंचा है। यूं कह दो अल्लाह के बाद, बोलो अल्लाह के बाद, आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर अगर सबसे ऊंचा मकाम है तो बोलो ताजदार मदीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं बार बार एक हदीस सुनाता हूँ, बहुत प्यारी हदीस, और सुनाने में भी इतना मजा आता है कि एक मर्तबा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में, बोलो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में जा रहे, हमारे नबी जा रहे, दाई तरफ हजरत अबू बकर, बोलो दाई तरफ कौन? हजरत अबू बकर, बाई तरफ हजरत उमर, बोलो बाई तरफ कौन? हजरत उमर। अच्छा सफर हो रहा है, जा रहे, जंगलों का सफर है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे, अब हो सकता पैदल जा रहे हो या हो सकता कि ऊंट पे सवार हो, लेकिन अचानक एक आवाज आई। आवाज क्या आई? अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आवाज आई। अब हजरत अबू बकर उमर को देखे कि तुम बोले, हजरत उमर हजरत अबू बकर को देखे तुम बोले, लेकिन हजरत अबू बकर भी बोले बोलो नहीं, और हजरत उमर भी, क्योंकि तो साथ में चल रहे, नबी को सलाम करने की जरूरत ही नहीं, अल्लाह के रसूल बाजू में, यहाँ हजरत अबू बकर है, यहाँ हजरत उमर है। अब थोड़ा और 2-3 कदम आगे बढ़े होंगे, फिर आवाज आई अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अब फिर हजरत अबू बकर और हजरत उमर और फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर कहने लगे अल्लाह के रसूल, अबू बकर कहे मैं आपको सलाम नहीं कर रहा, उमर आपको सलाम नहीं कर रहे, तो ये सलाम आपको कौन कर रहा? हमारे नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। बोलो सुभान अल्लाह। और हमारे नबी जब हंसते थे ना, ऐसा लगता था अंधेरे
13वीं रात में 14वीं रात का चांद निकल कर सामने आ गया। हमारे नबी मुस्कुराए और एक इशारा किया, एक बड़ा पत्थर था। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़ा हजरुन यारिफुनी व आरिफुहु व युसल्लिमु अलैया व उसल्लिमु अलैहि। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो पत्थर है ये मुझे पहचानता है, मैं इसे पहचानता हूँ, ये मुझे सलाम करता है और मैं इसके सलाम का जवाब देता हूँ। सोचो हमारे नबी का मकाम, सोचो किसने पहचाना हमारे नबी को? अरे बोलो ना, क्या हुआ? पत्थर ने। अल्लाह ने पत्थर को अक्ल दी, दिमाग, ईमान, जान, रूह, बीवी, बच्चे, कुछ नहीं। एक पत्थर पत्थर है, वो प्यारे नबी को पहचाने। सोचो नबी का मकाम कितना ऊंचा होगा। एक बेजान, एक बेअकल, एक गैर मुकल्लफ, एक पत्थर हमारे नबी को पहचाने। और हम यहाँ मार्केट वाले नबी को पहचाने, हम लोग पत्थर तो पहचान ले। अच्छा एक बात ये भी समझ लो, ये अभी मैं शुरू में आपको कह रहा था, ये रजब महीना, बुजुर्गी वाला महीना, अरे बोलो ना, कहा कि नहीं कहा मैंने? एहतराम वाला महीना। क्यों मालूम है? क्योंकि ये रजब महीने में जो चीज पेश आई, अल्लाह की कसम कभी आई नहीं थी और कभी आएगी भी नहीं। क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल के साथ, बोलो किनके साथ? हजरत, और हमारे नबी पहुंचे बैतुल मुकद्दस। पूरा मजमा बोलेगा हमारे नबी कहां पहुंचे? मेराज के सफर में बैतुल। अल्लाह ने फरमाया, भाई थोड़ा माइक की आवाज ऊंची करो। अल्लाह ने फरमाया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। यानी हमारे नबी पहुंचे बैतुल, बोलो कहां? बैतुल मुकद्दस। अच्छा बैतुल मुकद्दस में बोलो हमारे नबी, साथ में कौन है? सब बोलेंगे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और मेराज का सफर है, तो हमारे नबी ने अपनी सवारी को बाहर बांध दिया। भाई जो सवारी पर हमारे नबी आए थे, सवारी का नाम बुराक। बोलो क्या नाम? बुराक। जैसे आप लोग भी माशाल्लाह कोई 2 व्हीलर पर, कोई 3 व्हीलर पर, कोई 4 व्हीलर पर आए होंगे, सबने अपनी सवारी को बाहर रख दिया। हमारे नबी ने भी सवारी को बाहर रखा और हज़रत जिब्राइल को कहा चलो मस्जिद में आए। अब मस्जिद बैतुल मुकद्दस, बोलो मस्जिद बैतुल, जिसको आज कहते हैं मस्जिद अक्सा। बोलो क्या कहते हैं? मस्जिद अक्सा। अच्छा पूरी मस्जिद भरी हुई, पैक, यानी पांव रखने की जगह नहीं। अच्छा जब मस्जिद पूरी भरी हो, पैक हो, पांव रखने की जगह ना हो और नया आदमी अंदर आए तो कहां बैठने का उसको? पीछे। ऐसा तो नहीं ना फलांग फलांग के आगे आने का, ये तो डिसिप्लिन नहीं है, पीछे बैठ जाने का। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हजरत जिब्राइल के साथ यूं आए, यूं मस्जिद में आए, पूरी मस्जिद भरी हुई। अच्छा जितने मस्जिद में बैठे, मालूम नहीं कितने हजारों की तादाद में मस्जिद में बैठे हैं, सबके कपड़े बिल्कुल सफेद है, सर पे इमामा है और ऐसा लगता है कि गुस्ल करके आए हो, सबके बालों से पानी के कतरे टपक रहे। बोलो सुभान अल्लाह। और हर एक से बढ़कर एक खूबसूरत बैठे हुए। अब अल्लाह के रसूल साथ हम आए, पूरी मस्जिद भरी हुई, तो अल्लाह के रसूल साथ हम आए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम साथ में थे। तो अल्लाह के रसूल वहां बैठने लगे। कहां पर? पीछे, जहां क्योंकि जगह नहीं है पांव रखने की, पूरे जमात खाना भरा हुआ है वहां। तो हजरत जिब्राइल ने फरमाया अल्लाह के रसूल आगे बढ़े। कहां आगे बढ़े? जगह तो है नहीं, आगे बढ़ने का मतलब क्या? सब बैठे हुए, हम भी बैठ जाएंगे। हजरत जिब्राइल ने कहा आपके इंतजार में तो बैठे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन हमारे नबी ने फरमाया बेशक हमारे इंतजार में बैठे, लेकिन जगह तो है नहीं। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया मेरे प्यारे नबी आप कदम बढ़ाए, आप कदम बढ़ाते जाएंगे, अल्लाह खुद जगह बनाता जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक कदम आगे बढ़ाया। अल्लाह ने आधे मजमे को इधर, आधे मजमे को उधर, दरमियान में रास्ता बन गया। हमारे नबी उस रास्ते से आगे बढ़ने लगे। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी फरमाते मैं आगे बढ़ा, अभी तो आधा पहुंचाऊंगा कि हमारे नबी फरमाते मेरे कान में आवाज आई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फरमाते ये भी आवाज आई, हय्या अला सलाह। हमारे नबी आगे बढ़े। अब जो इमामत का मुसल्ला होता है वहां हमारे नबी आ गए, आकर खड़े हो गए। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया सब जमा हो गए, नमाज पढ़ाइए। हमारे नबी ने फरमाया मुझे नमाज पढ़ाना?
کہا सल्ली रकातैन, आप नमाज पढ़ाइए. हमारे नबी मुसल्ले पर गए, बोलो सुभान अल्लाह. कितनी रकात नमाज पढ़ाई, लेकिन जैसे हमारे नबी ने सलाम फेरा, आंखों में आंसू थे. कहा जिब्राइल ये तो समझ में आ गया, हम बैतुल मुकद्दस आ गए, बोलो सुभान अल्लाह. मस्जिद अक्सा में आ गए, बोलो सुभान अल्लाह. लेकिन जिब्राइल ये मन हाउला, ये कौन है मेरे पीछे, ये इतने खूबसूरत खूबसूरत लोग, इमामा पहने हुए, सफेद कपड़ा पहने हुए और बिल्कुल चेहरा नूरानी, ये कौन है मेरे पीछे. हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आज की रात अल्लाह ने आपको ये शराफत दी है कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक 1,24,000 पैगंबर कम ज्यादा आज अल्लाह ने सबको यहाँ जमा किया है. और अल्लाह ने फैसला कर दिया, मेरा हर नबी मुक्तदी होगा. आज मेरा मोहम्मद सबका इमाम होगा. आज मेरा मोहम्मद सबका, तो आप तो सब नबियों के भी इमाम हैं. मेरे दोस्तों, एक पत्थर को मालूम है कि हमारे नबी कौन है. एक पागल ऊंट को मालूम है कि बोलो हमारे नबी कौन है. और सारे नबियों को मालूम है कि हमारे नबी इमाम है और हम मुक्तदी हैं. और हमको मालूम है हमारे नबी कौन है. आपसे पूछ रहा हूं, ये वक्त खत्म होने जा रहा है, हमारे नबी कौन है. हमारे नबी को सबसे ज्यादा क्या पसंद है. अच्छा, ये रजब महीने में महराज हुई, बोलो हाँ बोलो हुई. अरे बोलो ना, हुई ना महराज. महराज में क्या तोहफा मिला. ऐसा आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे हो. भाई आपने नहीं खाना खाया तो मैं कौन सा खा के बैठा हूं. साथ में बोलो ना, महराज में क्या मिला. कितनी मिली. 50. कितनी. और हमारे नबी से बढ़कर अल्लाह की कसम मासूम कौन होगा. हमारे इमाम साहब, हाँ कौन मासूम होगा. हमारे नबी को 50 नमाज में कहा, ठीक है ले जाता हूँ, मेरी उम्मत पढ़ेगी. मेरी उम्मत, वो तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिले, कहा उम्मत के पास जा रहा हूँ, 50 नमाजें लेके जा रहा. हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं आप तो हमारे इमाम हैं, 50 नमाज नहीं कम करवाएं, और आप ही करवा सकते, बाकी कोई नहीं करवा सकता. हमारे नबी का ऊपर जाना फिर आना, फिर जाना फिर आना. अरे वो 50 नमाजें उसको कम कराते गए. 45, उसके बाद 40, 40 के बाद 35, 35 के बाद 30, 30 के बाद 25, 25 के बाद 20, 20 के बाद 15, 15 के बाद 10 और 10 के बाद जब 5 हो गई ना, तो हजरत मूसा ने कहा नहीं और कम कराए, और कम कराए. हमारे नबी बहुत रोए, कहा अब जाते हुए शर्म आती है. चलो 5 नमाजें लेकर हमारे नबी आए मक्का मुकर्रमा. बोलो कहाँ है. अच्छा, हमारे नबी जब मक्का मुकर्रमा आ गए, यानी मेराज का सफर कंप्लीट, बोलो मुकम्मल हो गया. हमारे नबी के चेहरे पर थोड़ी उदासी थी. अल्लाह को सब मालूम है, फिर भी अल्लाह पूछ रहे, मेरे मुस्तफा क्या हुआ, चेहरे पर उदासी किस बात की. कहा अल्लाह आपको तो सब मालूम है, उदासी सिर्फ एक बात की है, बाकी इतनी खुशी है कि मैं मेराज पर गया, मेहमान बनकर गया, और गया नहीं बल्कि बुलाया गया. बोलो सुभान अल्लाह. कहा अल्लाह खुशी तो बहुत है, लेकिन एक बात का गम है. अल्लाह ने पूछा किस बात का गम है. कहा अल्लाह आपने नमाज कितनी दी थी. जोर से बोलेंगे, कितनी दी थी. मैं कितनी लेकर आया. अल्लाह इसका गम में दी थी 50, लेकर आया 5. अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब उदास नहीं होना, आपको रोना नहीं है, आपको 50 चाहिए, फिर 50 कर दो, 50 कर दो. तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मक्के में आ गए थे. कहा अल्लाह 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 50 हो गई. अल्लाह मैं ऐलान कर दूं, मैं ऐलान कर दूं 50 का. अल्लाह ने फरमाया ऐलान नहीं करना 50 का, 5 भी बाकी है, 50 भी बाकी है. आपकी उम्मत बहुत प्यारी उम्मत है, आप नबी है, आपसे बढ़ के कोई नबी नहीं, आपकी उम्मत से बढ़ के कोई उम्मत नहीं. आपकी उम्मत पढ़ेगी 5, सवाब दूंगा 50. तबारक व तआला फरमाते हर एक को दुनिया छोड़ के जाना. पूरा मजमा बोले ना, बाकी रहने वाला कौन. सिर्फ अल्लाह. बोलो सिर्फ. और अल्लाह कहते तो कहीं भी जा, कहीं भी भाग, कहीं भी दौड़, मौत का वक्त आएगा 1 सेकंड आगे नहीं. और बोलो 1 सेकंड. अल्लाह ने फरमाया ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा. अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे और मेरी बंदियां जहां हो सके चले जाओ, लेकिन मौत आएगी और मौत 1 सेकंड भी आगे नहीं. बोलो 1 सेकंड भी.
بلکہ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، جمعہ کا دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوفہ کی جامع مسجد میں جمعہ کا دن آپ منبر پر کھڑے ہیں اور آپ نے جو خطبہ دیا ہے، موت پر جو خطبہ دیا ہے، سارے صحابہ چونکہ وہ لوگ عربی جانتے تھے، ہمارا معاملہ تو ایسا ہے کہ امام خطبے میں کیا کہتا، نہ پہلا خطبہ ہم کو سمجھ میں آتا، نہ دوسرا خطبہ سمجھ میں آتا، نہ نماز ہم کو سمجھ میں آتی، کیونکہ ہم عربی زبان جانتے ہی نہیں۔ حضرت علی نے جب کوفہ کی جامع مسجد میں خطبہ دیا، ایسا زبردست روتے ہوئے خطبہ دیا، الموت 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 لیس منہ فوت ان اقمتم لہ اخذکم وان فررتم منہ ادرککم فان وراءکم طالب حسیس وہو القبر الا ان القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران۔ حضرت علی نے فرمایا موت سے ڈرو، موت سے ڈرو، پھر موت کی تیاری کرو، کوئی بچنے والا نہیں، سامنے کھڑے۔ اس وقت جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، ایک 22 سال کے صحابی، بولو کتنے سال کے؟ نہیں، بہت سننے جیسی بات ہے، بولو کتنے سال کے؟ 22 سال کے صحابی، ان کی ہائٹ مطلب بہت زیادہ اونچی ہائٹ نہیں، ان کی ہائٹ کیسی ہے؟ چھوٹی ہے، رنگ ان کا کالا، ارے بولو رنگ ان کا کالا، اور تھوڑے سے موٹے ہیں، اور چہرہ شکل صورت کوئی ایسی خاص نہیں ہے۔ ان کا نام ہے جلیبیب، ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ یہ نام ہمارے یہاں رکھنے کا رواج نہیں ہے، جلیبیب، آخر میں با بی، ہاں جلیبیب۔ یہ ایک مرتبہ صبح کا وقت تھا، فجر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، اب ان کی ہائٹ چھوٹی ہے، اور دیکھو یہ ہائٹ کا چھوٹا ہونا یا باڈی کا بڑا ہونا یا رنگ کا کالا ہونا یا کوئی چھوٹے خاندان کا ہونا، کیونکہ یہ چھوٹے خاندان کے تھے اور اسی طریقے سے یہ جنگلوں میں جاتے تھے، لکڑے کاٹتے تھے اور مدینے کے بازار میں بیچتے تھے اور پورے دن پسینے میں ہوتے تھے، یہ سب ہونا، یہ اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھانا چاہیے۔ کوئی چھوٹی ہائٹ کا ہو تو اس پر انگلی اٹھانا چاہیے، کوئی کالا ہو تو، کوئی چھوٹے خاندان کا ہو، کیوں؟ کیونکہ وہ تھوڑی بنا ہے، بنانے والا کون؟ آپ انگلی اس کی طرف اٹھا رہے ہو، حقیقت میں انگلی اللہ کی طرف اٹھا رہے ہو۔ ہمارے یہاں یہ بہت ہے، اونچے خاندان کا او چھوٹے خاندان کا، او بہار کا، او بنگال کا، او احمد آباد کا، او میمن، اور وہ وورا اور وہ میاں، کیا ہے میرے پیارو، کیا ہے یہ سب بنانے والا کون؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا خاندان تو کوئی بھی ہوگا، قبیلہ کوئی بھی ہوگا، سب سے اچھا کون؟ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تم میں سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ محترم وہ ہوگا جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوگا۔ اب کتنا بھی پیسہ ہو اور کتنے بھی بڑے سٹیٹس پہ ہو، لیکن اگر اللہ سے نہیں ڈرتا تو اس سے بڑھ کر غدار کوئی نہیں دنیا میں۔ تو یہ کون سے صحابی کا نام لیا؟ دیکھو بات تھوڑی ادھر ادھر ہو گئی، کیا عمر کتنی؟ 22 سال، اور میں نے کہا نا کہ ہائٹ کم ہو یا رنگ کالا ہو، اس میں انسان کا قصور، کوئی نہیں چاہتا کہ میری ہائٹ کم ہو، کوئی نہیں چاہتا کہ میں کالا ہوں، لیکن اللہ نے فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ پورا مجمع بولے گا ہمیں پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں ہائٹ اور باڈی دینے والا کون؟ ہمیں دبلا اور پتلا اور موٹا بنانے والا کون؟ ہمیں کلر دینے والا اور صورت دینے والا کون؟ یہ سب کرنے والا تو اللہ۔ کسی پر انگلی اٹھاؤ مطلب اللہ پر انگلی اٹھائی۔ بھائی مٹکا ٹیڑھا ہوگا اور آپ کہیں گے مٹکا ٹیڑھا ہے، تو مٹکے کا قصور نہیں ہے، بنانے والے کا قصور ہے، تو کیا ہم اللہ پر انگلی اٹھائے؟ چلو وہ صحابی واقعے پر آ جاؤ، نام کیا؟ جلیبیب۔ صبح میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رو رہے تھے، 22 سال کے جوان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم، مرحبا مرحبا، آؤ آؤ، کیا ہوا، کیوں رو کیوں رہے ہو؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول مجھے صرف ایک سوال پوچھنا ہے کہ میرا رنگ کالا ہے، میں غریب ہوں، میرا کوئی خاندان اونچا لمبا چوڑا نہیں ہے اور میری ہائٹ بھی نہیں ہے اور میرے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول میں نے بہت جگہ نکاح کا پیغام بھیجا، ہر جگہ سے ریجیکٹ، ہر جگہ سے منع ہو جاتا ہوں، میں ہر جگہ منع ہو جاتا ہوں، تو میں اس لیے نہیں آیا کہ آپ میرا نکاح کرواؤ۔ دیکھو کتنا پیارا جملہ کہا اللہ کے رسول، میں صرف یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ میرے نکاح ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔
اگر ہونے والے تو میں محنت کروں, نہیں ہونے والے تو آج سے یہ چیپٹر ہی بند کر دوں, اپنا کھاتا رہوں گا, پیتا رہوں گا, جو ملے گا رہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بولو سبحان اللہ. جب امتی کی آنکھوں میں آنسو آتے تھے تو ہمارے نبی کو اتنا پیار آتا تھا. فرمایا جاؤ جاؤ فلاں فلاں گھر میں جاؤ, فلاں یہاں سے وہ محلہ چھوڑ کر جو آخری گھر ہے وہاں جاؤ, اور وہاں ایک ہی بیٹی ہے, ان کے ابا کو جا کے کہو کہ محمد نے پیغام بھیجا ہے. بولو صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرا دے. تو جلیبی وہیں بیٹھے, کہا اللہ کے رسول وہ تو بہت اونچا گھرانہ ہے, میں سمجھ گیا آپ جہاں بھیجنا چاہتے, بہت اونچا گھرانہ ہے, اور اللہ کے رسول وہ منع کریں گے, وہ منع کریں گے کیونکہ وہ مالدار لوگ ہیں, اکلوتی بیٹی ہے, خوبصورت بیٹی ہے, وہ منع کریں گے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلیبی تمہارا کام ہے جانا, تمہارا کام ہے جانا, تم جاؤ. کہا اللہ کے رسول لیکن وہ لوگ منع کریں گے, مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ منع کریں گے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا جلیبی اٹھو اور جاؤ, اور جا کر کہنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح کا پیغام بھیجا ہے, آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ, یعنی کس کے ساتھ, جلیبی کے ساتھ. تو جلیبی اٹھے اور دھیرے دھیرے دھیرے, کیونکہ ان کو یقین تھا کہ معاملہ وہاں گڑبڑ ہونے والا, گئے ان کے گھر پر گئے. اب السلام علیکم, وعلیکم السلام. وہ انصاری صحابی, بڑا گھر ہے ماشاءاللہ, وہ آئے اندر, آؤ اندر آؤ, بیٹھو, نام کیا آپ کا؟ تو کہا جلیبیب. کہا کیوں آئے ہو؟ تو کہا آپ کی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرنا ہے. وہاں دیکھو کتنا, وہاں کتنی ریالٹی تھی, ہماری طرف فارمالٹی والا معاملہ نہیں تھا. کہا آپ کی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرنا ہے, اور ساتھ میں کہا میں نہیں آیا ہوں, میں نہیں آیا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور آپ کے نام یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرا دیں. انہوں نے کہا کام کیا کرتے ہو؟ تو کہا کہ یہ خاندان کیسا ہے, گھر کہاں ہے, سب معاملے میں نیگیٹو. تو انہوں نے کہا نہیں جاؤ, آپ جاؤ, نہیں ہوگا نکاح. آپ کی شکل صورت تو دیکھو, آپ کی شکل دیکھو, آپ کی صورت دیکھو, آپ کا کاروبار دیکھو, آپ کا خاندان دیکھو, آپ کا گھر دیکھو. ارے میری اکلوٹی بیٹی ہے, ناز و نعمت میں پلنے والی میری بیٹی ہے, میری بیٹی نے جو مانگا باپ نے لا کر اس کو دے دیا. کیا میں میری بیٹی کو تمہارے حوالے کروں گا جہاں ایک وقت کی روٹی ہے تو دوسرے وقت کی روٹی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو آیا نہیں تھا, صاف کہہ دیا میں آیا نہیں تھا, مجھے آنا بھی نہیں تھا, کیونکہ مجھے معلوم تھا یہ جواب ملنے والا ہے. وہ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا, تو میں آیا, میں جا رہا ہوں, میں جا رہا ہوں, یہ کہہ کر وہ گئے. یہ جو بات ہوئی نا وہ گھر کی بیٹی نے سن لیا. بولو سبحان اللہ. وہ گھر کی بیٹی سیدھے اپنے ابا کے پاس آئی اور جو جملہ فرمایا, بہت الگ الگ حدیثوں میں جملے ہیں, فرمایا ابا گھر کو جہنم بنا دیا, آج اپنے گھر کو جہنم بنا دیا, بن گیا جہنم اپنا گھر. آج تک ہمارے گھر میں کلمہ تھا, قرآن تھا, نماز تھی, روزہ تھا, زکوٰۃ صدقہ خیرات تھا, آج تھوڑی دیر میں آپ نے گھر کو جہنم بنا دیا. تو ابا کہتے بیٹی کیا ہوا, کیسے جہنم بنا؟ میں نے رشتے کا منع کیا, اس میں گھر کیسے جہنم بن گیا؟ اور لڑکی نے کہا اما قرأت قول اللہ, اے میرے ابا کیا آپ نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کے قرآن میں لکھا ہے کہ کبھی نبی کا حکم آئے, اللہ کا حکم آئے, اپنی مرضی کو پیچھے کرو, نبی کی مرضی کو آگے کرو, اور اگر تم نے آگے کیا اور نبی کی مرضی کو پیچھے کیا تو وہ جہنمی ہوگا. آپ نے تو گھر کو جہنمی بنا دیا. ایک رشتہ جو ہمارے نبی نے بھیجا, نبی نے رشتہ بھیجا, اور وہ رشتے کا آپ نے انکار کر دیا. نبی کا حکم تھا, آپ نے انکار کر دیا. آج تک گھر میں نمازوں کا کیا معاملہ, آج تک گھر میں نماز روزے کا کیا معاملہ, آج تک ہمارے گھر میں قرآن پڑھا گیا کیا معاملہ؟ تھوڑی دیر میں آپ نے گھر کو جہنمی بنایا. اور وہ بیٹی نے پڑھ کر سنایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مبینہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی ایمان والا مرد ہوگا یا ایمان والی عورت ہو, جب اللہ رسول کا حکم آئے اپنی مرضی پیچھے, اللہ رسول کی مرضی. تو ابا آپ نے تو اپنی مرضی آگے کر دی اور اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا. وہ کسی شاعر نے بہت اچھا کہا کہ لڑکی نے یوں کہا ہوگا میں نے مانا کہ وہ کالا ہے اور وہ ماند بھی ہے. بولو میں نے مانا کہ وہ کالا ہے, یعنی وہ جو جلیبی آئے تھے نا, اور ماند بھی, یعنی ان کے چہرے پر چمک نہیں ہے. کہا میں نے مانا کہ وہ کالا بھی ہے اور ماند بھی ہے, مگر بھیجنے والا 14ویں رات کا چاند ہے.
بس وہ ابا کا بدن تھر تھر کانپنے لگا. کہا بیٹی رکو میں ابھی جا رہا ہوں. اب وہ باہر گئے تو جلیبی تو کہاں کے کہاں نکل گئے. وہ تو جنگلوں میں رہنے والے, وہ چلے گئے. یہ ڈھونڈ رہے, پتہ پوچھ رہے, ادھر جا رہے ادھر جا رہے, خیر کسی طرح پہنچے. اب جب پہنچے جنگل میں تو جلیبی ایسے بیٹھے ہوئے تھے اور رو رہے ہوں گے یا کچھ کاروبار کا سوچ رہے ہوں گے. یہ گئے اور جا کر یوں جلیبی کندھے پہ ہاتھ رکھا. جلیبی نے یوں دیکھا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہا کچھ باقی رہ گیا؟ جتنا کہنا تھا آپ نے تو کہہ دیا. میری شکل خراب, میری صورت خراب, میرے پاس گھر برابر نہیں, میرے پاس خاندان نہیں, میرے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں, اب کچھ باقی رہ گیا. کہا مجھے معاف کر دو, چلو آپ کا نکاح ہونا ہے, آپ کا نکاح ہونا ہے. تو وہ کیا ہے, جلیبی بھی حیران, ابھی نکاح ہونا ہے؟ میرے پاس کوئی تیاری ابھی نہیں ہے. کہا تیاری ہو یا نہ ہو ابھی نکاح ہونا ہے تاکہ کہیں میری موت نہ آئے اور میں اللہ کے رسول کا نافرمان نہ بن جاؤں. چلو ابھی نکاح ہونا ہے. اب آپ سوچو اس وقت جلیبی کے پاس کپڑے کون سے ہوں گے؟ دلہے والے کپڑے ہوں گے, کیسے گندے کپڑے ہوں گے, میلے کپڑے ہوں گے, پسینے والے کپڑے ہوں گے. لیکن اسی حال میں لے گئے اور سیدھے محلے میں گئے. محلے والوں میں اعلان کیا, محلے والوں میں اعلان ہوا, سب جمع ہو گئے. نکاح ہو گیا. بولو سبحان اللہ. اسی کپڑے میں نکاح ہو گیا. اور بیٹی کیا کہتی, ابا اب نکاح ہو گیا ہے, رخصتی میں دیر نہیں, مجھے ان کے حوالے کر دو, یہ مجھے اپنے گھر لے جائیں گے. وہ ابا اور اماں روتے, ہماری بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ کہاں کہیں بھی جا رہی ہے. اتنا یاد رکھنا, نبی کے حکم پر جا رہی ہے. بولو سبحان اللہ. اب آپ کو معلوم ہے 2-3 دن ہو گئے, چلی گئی بیٹی. بولو بیٹی چلی گئی. 2-3 دن ہو گئے. ہمارے یہاں ایسے نکاح ہوئے؟ ہمارے یہاں تو پوش بھکاری, نکاح کا ٹائم ہوگا نا, ہاں ہم نے کہیں نہیں جوئے, ہم کو کچھ بھی نہیں چاہیے. حالانکہ سب کے گھر میں دیکھو, پلنگ کون لائی؟ عورت کے گھر. کباٹ کون لایا؟ عورت کے گھر سے. کارپیٹ کہاں سے آیا؟ عورت کے گھر. فریج کہاں سے آیا؟ یہ پوش بھکاری. ایک بھکاری وہ ہوتا ہے نا جو اللہ کے نام پہ دے دے, یہ وہ نہیں کہیں نہیں جوئے کر کے بہت کچھ آ جاتا ہے ہمارے گھر میں. یہ وہ شریعت والا نکاح نہیں ہے, یہ شریعت والا نکاح. اور چلے جلیبی چلے گئے اپنی بیوی کو لے. 3 دن ہو گئے. کتنے دن؟ بعد 3 ایام. 3 دن کے بعد وہ تو جلیبی ویسے لکڑے کو اٹھا کر ایسے بازار میں جا رہے تھے. ہمارے نبی سامنے سے آئے. اچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم کہ کیا ہوا. کہا وہ جلیبی ادھر آؤ, ادھر آؤ. حضرت جلیبی بھائی کہا کیا ہوا؟ وہ تم آئے تھے 3 دن پہلے, نکاح کا کیا ہوا؟ کہا ہو گیا, نکاح ہو گیا. اگر میں اس جگہ پہ ہوتا تو میں نے طے کروایا, نے میرے کو نہیں بلایا. ہاں ہمارے یہاں کسی کو نکاح کی کنکوتری نہیں پہنچے نا اس کا پیٹ بہت دکھتا ہے. کہا میرے کو نکاح کی کنکوتری نہیں آیا, وہ مرے تو اس کے جنازے کی نماز میں بھی نہیں جاؤں گا. یہاں ہمارے نبی کو کوئی کنکوتری ملی. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جلیبی نے کہا نا کہ میرے تو نکاح ہو گئے اور اللہ کے رسول 3 دن ہو گئے, 3 راتیں ہو گئی. ارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ جلیبی آؤ آؤ, یوں گلے لگایا. ابارک اللہ لکما وجمع بینکما بالخیر, اللہ برکت دے, جاؤ اللہ بہت برکت دے. اب آپ کو معلوم ہوگا جیسے ہمارے نبی نے یہ کہا, پھر کہا کہ جلیبی ہوئے کیسے؟ ایسے ہی ہو گئے فوراً. کہا نا پہلے تو گڑبڑ ہوئی, پھر اس کے بعد میں وہ جو میری بیوی ابھی بنی ہے اس کی ساری قربانی اور آپ سے محبت. سننا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ, کتنا پیارا جملہ. اے جلیبی, اس لڑکی نے یعنی تمہاری بیوی نے تم سے محبت اور میرے حکم سے محبت کر کے نکاح کیا ہے. میں نبی ہو کر دعا دیتا ہوں اللہ مدینے کے مالداروں میں تمہارا نام لے کر آئے گا. بس کیا تھا, جلیبی کہتے اس کے بعد جو میرا کاروبار میں ترقی ہوئی, میں ذرا جلدی بتا رہا ہوں, کہتے مدینے کے مالداروں میں میرا نام آ گیا, میرا بھی اچھا گھر بن گیا. بولو سبحان اللہ. میرا بھی اچھا رہنا سہنا ہو گیا. اور جلیبی کہتے میرے اور میری بیوی میں بہت محبت ہوئی. لیکن حضرت جلیبی کہتے ایک دن آیا, بولے ایک دن آیا, ہمارے نبی ساتھ نے اعلان فرمایا احد کے میدان میں جانا ہے. بولو کون سے میدان میں جانا ہے؟ احد کے میدان میں. ہاں قربانی دینا. اعلان ہوا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اعلان ہوا احد کے میدان میں آؤ. حضرت جلیبی کے کان میں بھی آواز آئی کہ میرے نبی احد کے میدان میں بلا رہے ہیں. تو حضرت جلیبی سیدھے اپنی بیوی کے پاس اور جا کر, تیری پرمیشن ہے, تمہاری اجازت ہے میں جاؤں؟ بیوی نے ایسا پیارا جواب دیا, کہا نکاح کے ٹائم پہ میں نے پرمیشن لی تھی, نبی کا حکم آ گیا, پھر میں نے کسی کو پوچھا نہیں تھا. جب یہاں بھی نبی کا حکم آیا تو مجھے پوچھنے کیوں آئے؟
میں تو چاہتی تھی کہ تم مجھے پوچھنے نہ آتے, ایسے ہی میدان میں چلے جاتے تو میں فخر کرتی کہ میرے شوہر ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلے گئے. خیر حضرت جلیبیب گئے, احد میدان میں گئے. اب بہت لمبا واقعہ, احد میدان میں جو ہونا وہ ہوا. آپ کو معلوم ہے آخر میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور سب جتنے شہید ہوئے سب کو جمع کیا جا رہا ہے. حضرت بلال آئے, کہا اللہ کے رسول سب جتنے شہید ہیں سب جمع ہو گئے. ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا بقیہ واحد, ایک نہیں آئے. کہا کہ نہیں ہم نے پورا میدان ڈھونڈا. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں بقیہ واحد, ایک باقی اور ڈھونڈو. ارے صحابہ کرام ڈھونڈ کر آ گئے. کہا نہیں اللہ کے رسول کوئی باقی نہیں ہے, جتنے شہید ہیں سب کو جمع کر لیا. ہمارے نبی فرمایا بقیہ واحد, ایک باقی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے. اب ایک صحابی کہیں دور گئے جہاں دشمنوں کا لشکر ٹھہرا تھا, وہاں گئے تو وہاں حضرت جلیبیب شہید ہو کر ہے, پورا بدن تلوار اور کے زخموں سے اور تیروں کے زخموں سے چور ہو گیا ہے. وہ صحابی دوڑتے دوڑتے کہا اللہ کے رسول جلیبیب شہید ہو گئے اور ان کا پورا بدن چھلنی ہو گیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آگے نہیں بڑھے گا, میں جاؤں گا. جلیبیب آپ سارے صحابہ کو آپ اپنے کندھے پر اٹھا کر لائے, جلیبیب کو میں اپنے کندھے مبارک پر اٹھا کر لاؤں گا. ہمارے نبی اپنے کندھے مبارک پر اٹھا کر لائے اور جب دفن کا وقت آیا ہمارے نبی کا ایک جملہ سن لو اور بات ختم کرے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دفن کر رہے, آنکھوں میں آنسو ہے اور ساتھ میں کہتے جلیبیب تیرا ارمان مجھے معلوم ہے, تیری باتیں مجھے یاد آتی ہے, تیرا چلنا پھرنا مجھے یاد آتا ہے, لیکن جلیبیب یاد رکھنا آج محمد عربی کہہ رہے ہیں انت منی و انا منکا, آج سے فیصلہ ہو گیا جلیبیب تو مصطفیٰ کا ہو گیا, مصطفیٰ تیرے ہو گئے. میرے پیاروں, اس کو کہتے ہیں پیارے نبی کی اتباع کرنا. صرف زبانی بولنے سے کام نہیں ہوتا, لمبی لمبی باتیں کرنے سے کام نہیں ہوتا, چاہے وہ میں ہوں یا آپ ہو. اس لیے ہم سب طے کریں. دیکھو آج شادی کا معاملہ ہے نا, یہ ہمارے بیٹے محسن کا نکاح ہے, دعا کرو اللہ قبول فرمائے. اور ہم یہاں آئے ہیں اسی بنیاد پر یہاں پر آنا ہوا, ورنہ ملا مسجد میں شاید 8 سال یا 9 سال پہلے میرا آنا ہوا تھا. آج اسی بیٹے کی نسبت سے یہاں پر آنا ہو گیا. اللہ سب کے آنے کو قبول فرمائے. ایک بات کہوں گا, ہم شادی میں پہنچتے, جلدی بولو پہنچتے آیا نہیں, کیوں پہنچتے؟ کیونکہ ہم کو کیا ملتا ہے؟ دعوت ملتی ہے, کنکوتری, انویٹیشن کارڈ. بھائی انویٹیشن کارڈ آتا ہے, ایسا ہی تھوڑی کوئی چلا جاتا ہے. انویٹیشن کارڈ آتا ہے, جاتے. اور اگر اس کو بولو نا کائے کو جاتا ہے, دکان کا ٹائم ہے, کاروبار کا ٹائم ہے, دیوالی کا ٹائم ہے, کائے کو جاتا ہے؟ تو کہتا ہے نہیں جاؤں گا تو رشتہ خراب ہو جائے گا, بھلے منہ تو دکھانا پڑے گا, آدھا گھنٹہ تو جانا پڑے گا. بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کتنے کارڈ آئے؟ بولو کتنے کارڈ آئے؟ ایک کارڈ آئے, لیکن رشتہ نہیں خراب ہوئے تو گیا. اللہ تعالیٰ روزانہ 5 کارڈ بھیجتے ہیں, 5 انویٹیشن کارڈ اللہ روزانہ بھیجتے ہیں, جس میں فجر والا کارڈ تو ہو کتنا خوبصورت, الصلاۃ خیر من النوم. ہم سے بڑا کمینہ کون ہوگا کہ اوپر والے کارڈ کو پھاڑ دیا, یعنی فجر کی نماز میں نہیں گیا اور 10-11 بجے کہیں نکاح تھے وہاں پہنچ گیا. آسمان کے فرشتے بھی کہتے ہوں گے زمین کا قانون نبھا رہا ہے, آسمان کا قانون توڑ رہا ہے. اس سے بڑا بے وقوف اور نادان کون ہوگا؟ تو سب نماز کی بھی پابندی کریں گے. ہمت آ گئی ہے مولانا حبیب صاحب, آپ کا پاور سپلائی ہو رہا ہے, ماشاءاللہ ہمت آ رہی ہے. بس کر دوں بھائی, آئندہ کل پہ رکھیں گے انشاءاللہ. جنات کا واقعہ بتا دوں کہ درود پاک پر ہی بتاتا چلو؟ ہاں نماز کا بتا دوں؟ چلو نماز کا بتا دوں. چلو اللہ آپ کی زبان کو مبارک کرے. لیکن پہلے ارادہ کرو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. کتنے وقت کی نماز پڑھیں گے؟ پڑھیں گے بھائی 5. اور میری یہ بات سننے کے بعد تو مجھے یقین ہے کہ میرا ہر بھائی, میری ہر بہن, میری ہر ماں انشاءاللہ یہ جوہا پور والے, مجھے پوری امید ہے, بہت امید لے کر آیا ہوں میرے دوستوں, ایک درد دل لے کر آیا کہ جوہا پور کا ہر بھائی نماز پور بن جائے گا انشاءاللہ. ارے بنے گا انشاءاللہ. لیکن میرا ساتھ دو, اس لیے کہ ذرا واقعہ دیر لگے گی, چلے گا نا آپ لوگوں کو؟ بھائی مولانا حبیب صاحب اجازت, آپ کو بھی پرمیشن ہے؟ آج ان کی بیوی بھی ان کو پوچھتی ہوگی کون آنے والا ہے, کہتے ہوں گے قاری احمد علی, تو بیوی بھی سر پکڑتی ہوگی کہ وہ کیوں آتا. بھائی نماز کا واقعہ سنا دو نا. ہاں لیکن میرا ساتھ دینا میرے دوستوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی, جو سب سے پہلے نبی حضرت آدم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی جو سب سے پہلے نبی حضرت آدم کو پیدا کیا نا. میں جلدی بتا دوں, حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں بھیجا؟ جلدی کہو کہاں بھیجا, زور سے کہو نا, کہاں بھیجا؟ جنت میں. چلو جنت میں حضرت آدم بھی ہے, جنت میں حضرت حوا بھی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کھاؤ پیو, جنت گمو, کھاؤ پیو, لیکن ایک درخت کے قریب مت ہونا.
بھئی اللہ نے کہا نا ایک درخت کے قریب وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم و حوا جنت میں کھاتے رہو پیتے رہو گھومتے رہو، لیکن ایک دانے کے قریب، ایک دانے کے قریب، ایک دانے کے اوپر ایک بات بتا دوں، وہ کتنے دانے تھے جس سے حضرت آدم کو روکا گیا تھا؟ بھئی پورا درخت نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا پوری جنت، ہو کہاں سے کہاں تک جنت. اللہ نے کھا پی. 3 دانے تھے گیہوں کے چھوٹے چھوٹے، گیہوں جیسے. اللہ نے کہا بس یہ 3 دانے مت کھانا. لیکن آدم کو کس نے بھڑکایا؟ شیطان نے. کس نے بھڑکایا؟ اور شیطان بھی بڑا چالو ہے. ڈائریکٹ آدم کو نہیں بھڑکایا، پہلے کس کو بھڑکایا؟ اور بیوی بولے تو آدمی کرے. پہلے کس کو بھڑکایا؟ بیوی. تو بیوی نے کہا کہ کھا لو کھا لو کھا لو کھا لو. تو آدم تو بیچارے گھبراتے تھے، کہا میں نہیں کھاؤں گا میں نہیں کھاؤں. کتنے دانے تھے؟ تو بیوی نے کہا، بیوی نے سنا، بیوی نے کیا کہا؟ بیوی نے کہا کہ 3 دانے ہیں، ایک کام کرو 2 میں کھا لیتی ہوں 1 تم کھاؤ. اپنے لیے کتنا رکھا؟ بیوی بڑی چالاک ہوتی نا، کہا میرے لیے ڈبل، میں 2 کھاؤں اور تم. اب کیا کرے؟ کھا لیا. بیوی نے کتنے کھائے؟ 2. اور آدم نے کتنا کھایا؟ 1. بیوی نے عورت نے کتنا کھایا؟ ڈبل. مرد نے کتنا کھایا؟ ہاں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی فیصلہ کر دیا. آج جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو کہتے ہیں مرد کو ڈبل عورت کو سنگل. ارے فیصلہ ہو گیا نا. آج جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو مرد کو للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کو ڈبل عورت کو سنگل. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری ماں نے ڈبل وہاں کھا لیا تھا. اور وہ حضرت آدم نے کھایا، جو دانا کھایا نا اس میں کچھ نہیں نکلا. سننا، حضرت آدم نے جو دانا کھایا اس میں کچھ، اشارے میں سمجھ لو، کچھ نکلا. اور ماں ہوا نے کتنے دانے کھائے؟ ایک کو دبایا نا تو پانی نکلا، دوسرے کو دبایا تو خون نکلا. ایک کو دبایا، کتابوں میں لکھا فتح الباری میں، ایک کو دبایا تو پانی نکلا، دوسرے کو دبایا تو خون نکلا. اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا تو نے دانے کا پانی بھی نکالا، دانے کا خون بھی نکالا. اللہ نے عورتوں کی آنکھوں میں جتنا پانی دیا نا 99% دیا، مردوں کو 1% دیا. اس لیے دیکھا ہوگا نا عورت روتی کہ نہیں روتی؟ ارے آپ کی بیویاں نہیں روتی؟ تھوڑی تھوڑی بات میں آپ نے دیکھا وہ ایسا روتی جیسے اس کے اوپر کوئی ماتم ہو گیا ہو. وہ مرد کے اوپر مصیبت پر مصیبت آئے. السلام علیکم. آپ حضرت کو یہ بیان اچھا لگا ہوگا. بیان اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور پیارا سا کمنٹ کریں اور بعد میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.